نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج دی مجلس دے اندر آپ حضرات دے سامنے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دا ایک اور عجیب و غریب واقعہ بیان کیتا ویسی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ساری صفات دے نال نوازا ہے۔ ایک صفت یہ بھی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسلمان لوگاں دے دل کو خوش کران دی بہت کوشش کرے نے، اور اس کو اللہ دی رضا واسطے کر دیا۔ تو ایک دفعہ دا واقعہ ہے کہ ایک آدمی حضرت دی خدمت دے اندر آیا اور آ کے عرض کی تھی کہ حضرت جی میں تے 700 درہم قرضہ ہے، ان دی وجہ تو میں پریشان ہاں، شفقت فرماؤ میرے قرضہ ادا ہو جاوے تو میں اطمینان نال اور سکون نال اللہ دی عبادت دے اندر مشغول ہو سکاں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ بہت ہی شفیق اور مہربان آدمی ہیں، تو پوچھا بھئی کتنا قرضہ ہے؟ انہیں عرض کی بھی 700 درہم ہے۔ آپ نے ایک رکہ لکھا اور رکے دوتے 7000 درہم لکھے۔ کتنے؟ 7000 درہم لکھے اور تلے سائن کر دیتے اور فرمایا جاؤ خادم کو رکہ دے دو تو کو پیسے دینے سے۔ تو آدمی لے کے خادم دے پاس گیا اور انہیں رکہ پیش کیتا، انہیں پوچھ لیا بھئی کتنے پیسے ضرورت ہیں؟ جی 700 درہم ضرورت۔ انہیں رکا لٹھا ہوں دیتے تو 7000 درہم لکھو ہے۔ اب وہ 605 پہ گیا، بھئی میں یہ تو منگدا 700 درہم لکھو ہے 7000 درہم ہے۔ شاید حضرت بھول گئے تو اس نے کہا تصدیق کر لوں۔ تو آدمی کو ساتھ لے کے حضرت کی خدمت پیش ہوئے، عرض کی تھی حضرت یہ تو 700 درہم منگدا ہے، تو 7000 درہم لکھ کے حضرت فرمایا رکا واپس کرو۔ رکا واپس کیتا، حضرت نے اس رکے کو پھاڑ دیتا، دوسرا رکا لکھا اور اس ہوتے حضرت نے 14000 درہم لکھے کہ جاؤ اس رکے دے جتنے پیسے لکھے ہیں دے دو۔ تو آدمی چلا گیا اور جا کے خزانہ دے چوں 7000 دے وجہ آپ 14000 درہم اسے حوالے کر دیتے۔ جب آدمی چلا گیا پھر واپس حاضر خدمت ہوئے کہ حضرت بات میری سمجھ تو نہیں آئی، اس آدمی نے 700 درہم منگیں تو 7000 لکھیں۔ جب میں نے نشاندہی کی تھی بھئی یہ 700 منگ دے 7000 لکھیں تو اس نے 14000 لکھ دیتے ہیں، ان دی کیا وجہ ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک حدیث پاک پہنچیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیرا بندہ کسی مومن دا دل خوش کر دے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے۔ میں تو اس حدیث تے عمل کرن واسطے چاہنا ہم کہ میں نے کل تو 700 منگے، جب 7000 ان کو مل سیں تو انہیں دل بہت اچانک خوش ہو سی اور اللہ تعالیٰ میری زندگی دے گناہ معاف کر دے سی۔ تو آ کے اس بات کو فاش کر دیتا ہے، کھول لیتا ہے کہ جی 7000 لکھا ہے، اس وجہ سے میں نے اب 14000 لکھ دیتا۔ 7000 دی تو ان کو امید ہے ہی نا، میں 7000 تو لکھ چکے نا حضرت۔ اچانک جب اس کو 7000 دے بجائے 14000 مل سیں تو بہت خوشی ہو سی۔ تو اس خوشی دوتے اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتے کہ اللہ تعالیٰ اس دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو میں تو اس حدیث تے عمل کرنے واسطے ایسا کیتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دیکھو کیا اساں بھی کوئی ایسا عمل کرنے دی کوشش کر دیں؟ کیا اساں نے کبھی اس نیت دے نال استاد دا دل خوش کروں، پیر صاحب دا دل خوش کروں، ماں باپ دا دل خوش کرو، بہن بھائی دا دل خوش کرو، پڑوسیاں دا دل خوش کرو، یا جماعت دے امیر صاحب دا دل خوش کرو، یا دوست احباب دا دل خوش کرو، کس واسطے؟ خالص اللہ دی رضا واسطے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل دی وجہ تو میری زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے سی۔ تو پھر دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دی رحمت نازل ہونی ہے۔ بہت ہی جذبہ حضرت دے اندر لوگاں دے دل خوش کرن دا، اور حضرت عمل کر کے پھر کوشش کر دینا اپنے اعمال کو چھپاون دی۔ یہی اللہ والا دی ایک صفت ہے۔ اللہ والے عمل کر کے پھر اس کو لوگاں دے سامنے بیان نہیں کر دے، کوشش کر دینا اپنے اعمال کو چھپاون دی۔
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کوفہ دا سفر فرمینے ہیں تو ایک سرائے دے اندر ٹھہر دے ہیں رک دے ہیں، اس دے اندر ایک نوجوان ہے جہاں حضرت دی خدمت کرے نہ ہوندا ہے۔ ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سفر تے آئے اور اس سرائے دے اندر ٹھہر گئے تو دیکھا کہ وہ نوجوان موجود نہیں ہے۔ اس نوجوان دا پتہ کرایا بھئی کتھاں گیا ہے تو دسایا گیا بھئی وہ تو جیل دے اندر ہے۔ کیا مسئلہ بڑا ہے، کیوں جیل چ؟ تو انہاں دسا بھئی اندر تے 40 اس بندے دے ذمے دینار 5000 دینار، درہم نہیں 5000 دینار قرضہ ہے، وہ ادا نہیں کر سکا، اس واسطے اس کو جیل دے اندر بند کر دیتا گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب اس نے جیل کو نکالنے دی کوئی صورت ہے تو لوگوں نے سا یہ صورت ہے کہ اگر ان کا قرضہ ادا کر دیتا ونجے تو پھر اس کو رہائی مل ویسے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور جیل دے ذمہ دار آدمی کو 5000 دینار دیتے اور فرمایا کہ جرا آدمی 5000 دینار قرضے دی وجہ تو جیل چ نا نوجوان اس کو رہا کر دیتا ونجے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے سا بھی رہا کر دیں، قرضے دا مسئلہ ہے، جب قرضہ ادا ہو گیا تو پھر اب رہا ہے اور تو کوئی نوٹ کیس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جیل دے ذمہ دار نے جا کے قرضہ جمع کرا دیتا اور اس نوجوان کو رہا کرا دیتا۔ وہ نوجوان جب باہر آیا تو بڑا حیران ہویا کہ کس اللہ دے بندے نے میرا اتنا زیادہ قرضہ ادا کیتا ہے تو میں رہا ہو گیا۔ لیکن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ تو اب جا چکے ہیں۔ اس نے ساری زندگی کوشش کی تھی اس بندے کو تلاش کرنے دی کہ میرا قرضہ کہیں ادا کیتا، لیکن ساری زندگی پتہ نہیں چلا میرا قرضہ کہیں ادا کیتا۔ جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے، وفات تو بعد پتہ چلا کہ میرا قرضہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ادا کیتا ہے۔ ایسے اللہ والے لوگ ہیں کہ عمل کر کے پھر اس کو چھپیندے بھی ہیں کہ میرا عمل خالص اللہ دی رضا واسطے ہوئے۔ تو سب کو بھی چاہیے کہ اساں نیک عمل کرن تو بعد ریاکاری کو بچن دی کوشش کرو، شہرت کو بچن دی کوشش کرو۔ کچھ اعمال سارے ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جڑے اللہ اور سارے درمیان راز ہوئیں، صرف اللہ کو پتہ ہوئے تاکہ خالص اللہ دی رضا واسطے ہوں، اللہ تعالیٰ ساکو نہ دا اجر عطا فرمائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکو انہا واقعات کو نصیحت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔